عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو نمرہ کتاب ہاتھ میں لیے مطالعے میں مصروف تھی، مگر ماں کے قدموں کی آہٹ پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ ماں کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات کرنے آئی ہیں۔ نمرہ، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، عائشہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور پلنگ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ جی امی، فرمائیے، نمرہ نے کتاب بند کرتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم کونین خانزادہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہے، کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ اس کا ایک گھر نہیں کئی گھر ہیں، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ہے۔ تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ عائشہ بیگم نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ نمرہ چند لمحوں تک اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظر حیرانی اور پریشانی کا ملا جلا اظہار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی، امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اتنی مشکل سے یہ جاب ملی ہے، آپ کیوں مجھے اس جھنجٹ میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ عائشہ بیگم کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کی معصومیت کو دیکھ کر ایک پل کو نرم پڑ گئیں، مگر اپنی بات منوانے کے ارادے سے بولی، نمرہ، اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ کونین خانزادہ جیسا لڑکا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایسے گھر میں جاؤ جہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے جس کا خواب تم نے کبھی دیکھا ہو یا نہ کبھی دیکھا ہو۔ نمرہ نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، پیسہ اور شان و شوکت سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی خوشی اس کی اپنی مرضی میں ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی ابھی اپنی شرائط پر جینا چاہتی ہوں۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ بولی، نمرہ، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ ساری زندگی صرف سمجھوتے کیے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے تمہیں پالا، تمہاری تعلیم مکمل کروائی، مگر انہوں نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی بھی ویسی ہی ہو۔ کونین تمہیں خوش رکھے گا، وہ دنیا کا ہر آرام تمہیں دے سکتا ہے۔ نمرہ اپنی جگہ پر بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ وہ اپنی ماں کی قربانیوں سے واقف تھی، مگر ان کی باتیں سن کر وہ اندر سے بے چین ہو گئی۔ امی، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا ہے کہ خود مختار رہنا، اپنی پہچان بنانا سب سے اہم ہے، پھر آپ مجھے کیوں مجبور کر رہی ہیں؟ عائشہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ کونین ایک اچھا لڑکا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اور کیا چاہیے؟ نمرہ نے خاموشی سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کونین خانزادہ بلا کا حسین ہے۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، کشادہ پیشانی اور سخت مردانہ نقوش کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سخت مزاجی اور غصے کی کہانیاں بھی کم مشہور نہ تھیں۔ امی، میں کونین کے بارے میں سنا ہے، وہ سخت مزاج ہیں، بہت غصیلے ہیں۔ کیا ایسا شخص مجھے خوش رکھ سکے گا؟ عائشہ بیگم نے غصے سے جواب دیا، یہ سب باتیں لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، تم اپنے صبر اور اخلاق سے سب کچھ ٹھیک کر لو گی۔ تم جیسی حسین، معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی کونین جیسے انسان کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے۔ نمرہ نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ ماں کی محبت، ان کی خواہشات اور اپنی آزادی کے خواب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پار دور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے اس کے دل کی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی خوشی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ خود کو کونین خانزادہ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ نمرہ کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی اماں نے اس کی ایک فریاد نہیں سنی اور شادی طے کر دی۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف بارات کے استقبال کی تیاریوں کا شور تھا، لیکن نمرہ کے دل میں سکون کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ عائشہ بیگم کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتی رہی تھی، مگر ماں کے اٹل ارادے کے آگے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، لیکن وہ خوشی سے کوسوں دور تھی۔ گھر میں موجود چند مہمان، جو زیادہ تر محلے کے لوگ تھے، بارات کے انتظار میں باہر صحن میں جمع تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد ددیال نے اس سے رشتہ توڑ لیا تھا، اور خاندان کے نام پر صرف ایک خالہ تھی جو ہمیشہ نمرہ اور اس کی ماں کے قریب رہی تھی۔ نمرہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ہلکی آواز میں بولی، خالہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے ہمیشہ عزت اور خودداری کی بات کی، پھر یہ سب کچھ کیوں؟ مجھے نہ دولت کی چاہ ہے اور نہ ایسے رشتے کی۔ مجھے کونین کے بارے میں سب معلوم ہے۔ خالہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نمرہ، چپ ہو جاؤ، یہ وقت شکایتیں کرنے کا نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے
تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے؟ ہماری لڑکیاں اس طرح کے سوال نہیں کرتی، بس دل چھوٹا نہ کرو اور جلدی تیار ہو جاؤ، بارات کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نمرا نے بے بسی سے خالہ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ خالہ کمرے سے نکل گئی اور نمرا آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اسے تیار کرنا شروع کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس نمرا آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوشی کا نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ حیران ہوئی کہ نہ ڈھول تھا، نہ بینڈ، نہ کوئی ہنگامہ۔ بارات خاموشی سے آ چکی تھی، جیسے کسی حکم کی تعمیل میں آئی ہو۔ کچھ دیر بعد عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ کسی بڑے خواب کی تکمیل پر مطمئن ہو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لال دوپٹہ نمرا کے سر پر ڈالا اور اسے دعا دیتے ہوئے بولی، دیکھو نمرا، آج میں تمہیں یہاں سے رخصت کر رہی ہوں۔ میری بچی، مجھے کبھی مایوس نہ کرنا۔ اب وہی تمہارا گھر ہے اور وہی تمہاری دنیا۔ اور یاد رکھو میری لاڈو، آج تمہاری یہاں سے ڈولی اٹھے گی تو تمہارا جنازہ تمہارے سسرال سے اٹھنا چاہیے۔ نمرا حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی ماں تھی جنہوں نے اسے ہمیشہ اپنی شہزادی کی طرح پالا تھا، ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی تھی، اور آج ان کی باتوں کا یہ رخ نمرا کو چکرا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے لبوں پر جم گئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مولوی صاحب کے ساتھ 2 مرد اندر داخل ہوئے۔ نمرا نے فوراً سر جھکا لیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی تیاری شروع کی۔ باہر قونین خانزادہ موجود تھا، جسے ابھی نمرا نے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کی سخت طبیعت اور شہرت کے قصے اس کے دل میں خوف اور بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ان کی گہری آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر نمرا کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خطبے کے بعد مولوی صاحب نے سوال کیا، نمرا بنت محمد ایوب، کیا آپ کو قونین خانزادہ ولد فاروق خانزادہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ نمرا نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ماں کی طرف دیکھا اور پھر خالہ کو کہا۔ ان دونوں کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم کام کر دیا ہو۔ نمرا نے دل پر پتھر رکھ کر آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سوال 2 بار اور دہرایا، اور نمرا نے ہر بار ہلکی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی نکاح مکمل ہو گیا۔ باہر قونین خانزادہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے مبارکباد دی، مگر نہ کوئی شور تھا نہ جشن۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو نہ خوشی کے تھے نہ غم کے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ قونین کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، وہ قونین جو دنیا کے لیے ایک کامیاب، امیر اور با اختیار شخص تھا، مگر اس کے لیے ایک انجان اور پراسرار انسان۔ عائشہ بیگم نے اس کے قریب آ کر اسے گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، نمرا، تم میری خوش فہمی ہو، تمہیں ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ راستہ تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، مگر تمہارے امتحان میں کامیاب ہوگی۔ نمرا نے ماں کے الفاظ سنے، مگر ان کے معنی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، مگر اس کا دل پرانی زندگی کے خوابوں میں الجھا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد نمرا نے سوچا کہ اب گھر میں کھانے کا انتظام ہوگا، مہمان کھائیں گے، ہنسی مذاق ہوگا، اور شاید کچھ یادگار لمحے تصویروں میں قید کیے جائیں، لیکن یہاں سب کچھ خلاف توقع ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک اس کی ماں عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک میرون رنگ کی چادر تھی، جو انہوں نے نمرا کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ نمرا، چلو، اب وقت ہو گیا ہے، عائشہ بیگم نے اسے نرمی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نمرا نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو رسمیں باقی ہیں، کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا۔ عائشہ بیگم نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے محبت سے دلاسا دیا، بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہے، تمہارا گھر اب تمہارا سسرال ہے، اور وہیں جا کر سب رسمیں ادا ہوں گی۔ نمرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ماں کو ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر عائشہ بیگم کے چہرے کی سنجیدگی نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے ایک مضبوط کرخت وجود کمرے میں داخل ہوا۔ یہ قونین خانزادہ تھا، جو اپنے قداور جسم اور
سخت نقوش کے ساتھ کسی فرما رواں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سردی اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ جذبات سے آری ہو۔ کونین نے نمرا کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نمرا کو درد محسوس ہونے لگا، لیکن وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چلو، کونین نے مختصر اور دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسا تحکم تھا کہ نمرا کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہ رہا۔ نمرا اپنی ماں کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے کونین کے ساتھ چلنے لگی۔ عائشہ بیگم نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگانے کی کوشش کی، لیکن کونین کی مضبوط گرفت اور غیر لچکدار رویے نے عائشہ بیگم کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کونین اسے گھر سے باہر لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی کی روشنی نے ماحول کو کچھ اور بھی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کونین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نمرا نے چپ چاپ گاڑی میں جگہ لی اور کونین بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر وہ مینشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ نمرا نے ایک بار کونین کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کا چہرہ سردی سے پتھرایا ہوا تھا اور اس کے تاثرات پڑھنا مشکل تھا۔ نمرا کے دل میں خوف اور بے یقینی کے جذبات بڑھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسی شادی ہے؟ یہ کیسا شخص ہے؟ اس کے دل میں مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں اور وہ دعا کر رہی تھی کہ شاید یہ سب اس کی غلط فہمی ہو۔ لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک عالیشان مینشن کے سامنے رک گئی۔ مینشن کی روشنیوں نے رات کے اندھیرے کو روشن کر رکھا تھا، لیکن نمرا کے دل میں بڑھتا ہوا اندھیرا اور بے یقینی اس روشنی سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ کونین گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے نمرا کے لیے دروازہ کھولا۔ نمرا نے ہچکچاتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ اس کے سامنے کچھ ملازمین کھڑے تھے جو اس کا سامان لے کر مینشن کے اندر لے جانے کے لیے تیار تھے۔ نمرا نے سوچا کہ شاید اب کچھ خاندانی رسمیں ہوں گی، کچھ مہمانوں کا ہجوم ہوگا یا کم از کم ایک رسمی استقبال کیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ملازمین نے اسے خاموشی سے اندر لے جا اور سیدھا کونین کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرا کا دل اور زیادہ گھبرا گیا۔ کمرہ شاندار تھا، مگر اس میں موجود تنہائی اور سرد مہری نے اس کے دل کو عجیب سا بوجھل کر دیا۔ وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئی ہو جہاں اس کا اپنا کوئی نہ ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نمرا اپنی بے یقینی اور الجھن بھرے خیالات میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر پلٹی اور اس کی آنکھوں نے حیرت سے منظر کو دیکھا۔ کونین خانزادہ اپنے سخت نقوش اور دبنگ شخصیت کے ساتھ ایک نومولود بچے کو آغوش میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ نمرا کے چہرے پر پل بھر کے لیے حیرانی اور بے یقینی کے تاثرات ابھرے۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس وقت اس کی سہاگ رات کے خیالات اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے، وہاں ایک بچہ کمرے میں ہوگا۔ کونین نے قدموں کی ٹھہری ہوئی رفتار کے ساتھ آ کر بچے کو بستر پر لٹایا۔ پھر وہ نمرا کی طرف مڑا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری گڑیا عائزہ ہے، میری بیٹی۔ یہ الفاظ سنتے ہی نمرا کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کونین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ دلہن کے لباس میں سمٹی ہوئی وہ ہچکچاتے ہوئے سوال کر بیٹھی۔ کونین کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، گویا یہ بات معمولی ہو۔ ہاں، یہ میری بیٹی ہے۔ اور تم اسی کے لیے یہاں آئی ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ نمرا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کونین نے ایک گہری سانس لی اور گویا اس کی لا علمی کو جھٹلانے کے انداز میں کہا، مت انجان بنو، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب جان بوجھ کر ہوا ہے۔ تم اس بچے کی پرورش کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ یہ نکاح اس وجہ سے ہوا ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ یہ سن کر نمرا کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا اس کی ماں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ وہ بے یقینی اور غم کی کیفیت میں کانپتی ہوئی، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کونین نے اپنی نظریں اس پر مرکوز کیں اور اس کے سرد تاثرات اور زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہارے ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے نمرا۔ تمہاری ماں اچھی خاصی قیمت وصول کر چکی ہے اس نکاح کے بدلے۔ اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
یہ سن کر نمرا کے قدم لرز گئے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ امی ایسا کیسے کر دیا؟ مجھے کچھ نہیں بتایا؟ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ چیختے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف لپکی، مگر کونین کی سخت گرفت نے اسے روک لیا۔ اس نے غصے سے اس کا بازو تھام لیا اور اپنے سامنے کھینچ لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ کونین کے غصے سے بھرا ہوا لہجہ کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ یہ تمہاری نئی زندگی ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ نمرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں سردی، سختی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ نمرا کے دل پر برف کی مانند گرے۔ کونین نے دانت پیستے ہوئے کہا، یاد رکھو میں کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ میری بیٹی ہے، میری عائزہ۔ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی غفلت ہوئی تو اس کے نتائج تمہارے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے نمرا کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ توازن کھو بیٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف تھا۔ کونین نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کوٹ اتارا اور ایک آرام دہ انداز میں عائزہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کپڑے بدل لو اور بستر پر آ جاؤ۔ کونین کے لہجے میں ایسا سکوت اور سرد مہری تھی کہ نمرا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ زمین پر گرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے اس ناقابل یقین موڑ کو غور کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی، جسے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز سمجھ رہی تھی، یوں ایک سمجھوتے میں بدل جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور جو کچھ ہوا اس کے سامنے اسے اکیلے ہی اس سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ کمرے کی فضا میں گہری خاموشی تھی، مگر نمرا کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود بھی انہیں سن سکتی تھی۔ زمین پر گری ہوئی اپنی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے پر سوچ رہی تھی، ایک دھوکہ جو اس کی اپنی ماں نے دیا تھا۔ وہ ماں جس نے اسے ہمیشہ اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، جس کے لیے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز تھی، اسے ماں نے اسے بیچ دیا۔ اسے اب وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جو ان چند دنوں میں عجیب لگ رہی تھی۔ خالہ کا سرد رویہ، ماں کے سخت جملے، خاص طور پر وہ آخری جملہ، ڈولی یہاں سے اٹھے لیکن جنازہ سسرال سے اٹھنا چاہیے۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل بار بار چیخ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، مگر حقیقت کی تلخی اس کی روح کو چیر رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر مزید تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کبھی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس کی محافظ بنی رہی، آج اسے اتنی آسانی سے کسی کے حوالے کر کے خود کو آزاد کر کے بیٹھی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں کونین خانزادہ کی گہری اور سخت آواز گونجی، لڑکی، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کپڑے تبدیل کر کر بستر پر آؤ اور میری بیٹی کو سلاؤ۔ مجھے فضول کے ڈرامے بالکل پسند نہیں ہیں، اور یاد رکھو میں نے تمہاری ماں کو پیسے کسی فالتو بات کے لیے نہیں دیے۔ اس کے الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ نمرا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آنکھوں سے کونین کی طرف دیکھا جو اپنے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں نمرا پر جمی ہوئی تھی، گویا وہ اپنی باتوں کا جواب نہ ملنے پر مزید غصہ کرے گا۔ نمرا نے اپنے آنسو پہنچے بغیر کچھ کہے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی کہاں آ کر رک گئی ہے۔ اس نے جلدی سے ایک آرام دہ لباس پہنا اور دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کونین کی تیز اور سرد آواز دوبارہ کمرے کی خاموشی کو توڑ گئی۔ میں نے کہا تھا بستر پر آؤ، کیا تمہیں میری بات ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ کونین کی سخت نظریں اس کے پورے وجود کو چھید رہی تھی۔ نمرا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور سمجھ گئی کہ اس وقت کسی بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس آدمی کی سخت مزاجی اور غصیلی طبیعت کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اور آج وہ خود اس کا تجربہ کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بستر کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس کا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنا سمجھے، اسے سینے سے لگائے، مگر کونین کے سخت انداز نے اس کے حوصلے کو توڑ دیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اور عائزہ کے ننھے وجود کو اپنی گود میں لے لیا۔ ننھے بچے کی معصومیت نے چند لمحوں کے لیے اس کی بے بسی کو دھندلا دیا۔ جیسے اس کی نظر عائزہ کے چہرے پر پڑی، وہ خود کو مزید روک نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا ریلا بہنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جہاں وہ کسی اور کے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے گی، اور وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر۔ عائزہ کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں نمرا کی انگلیوں سے ٹکرائیں تو ایک لمحے کے لیے
نمرا کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ بالکل بے قصور ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے کہ وہ ایسے حالات میں پیدا ہوئی۔ نمرا کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا، مگر پھر بھی وہ خود کو اس حقیقت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قونین جو اب تک خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا بولا، یاد رکھو نمرا، اس بچی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے اس کے معاملے میں کوئی شکایت نہ ملے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے عائزہ کو تھپکنے لگی۔ قونین کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے حکم کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس لمحے نمرا کو یاد آیا کہ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں کیسے خواب دیکھے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جو اسے خوش رکھے گا، جو اس کا خیال کرے گا، مگر حقیقت نے اس کے خوابوں کو خاک کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کر رہی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی خواہش، کوئی ارادہ، کوئی خواب نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف عائزہ کی ہلکی سی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نمرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی پر گواہی دے رہے تھے، اور قونین اپنی سخت نظریں اس پر جمائے اسے قبولیت کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی اور نمرا کی نظریں عائزہ پر مرکوز تھیں، معصوم سی بچی جس کی آنکھوں میں دنیا کی ساری معصومیت اور سادگی چھپی ہوئی تھی، گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نمرا نے اس کو آہستگی سے بستر پر لٹایا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ بچی کے ننھے ہاتھوں کا بستر پر پھیلنا اس کی معصومیت کا مظہر تھا۔ نمرا نے اس کی پیشانی پر ایک نرم سی نظر ڈالی اور پھر خود بھی تھوڑی دیر کے لیے دراز ہو گئی، مگر اس کے دل و دماغ میں سوالات کی ایک نہ ختم ہونے والی لہر دوڑ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں قونین خانزادہ پر پڑی جو بستر کی دوسری طرف گہری نیند میں غرق تھا۔ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طویل تھکن کے بعد بالآخر سکون کی نیند سو رہا ہو۔ نمرا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ شخص جس کی سخت اور غصے بھری طبیعت نے اس کے دل میں خوف کی لکیریں چھوڑ دی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک نیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ یہ سکون کا لمحہ تھا جس نے نمرا کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ شخص بھی کسی وقت پر بے چین ہوتا ہوگا، وہ بھی اپنے اندر کہیں ایک انسانی جذبات رکھتا ہوگا۔ نمرا نے سنا تھا کہ قونین خانزادہ ایک غصے والا انسان ہے، اور حقیقت میں وہ اس کی طبیعت کا کچھ حصہ دیکھ بھی چکی تھی، مگر اب اس کی گہری نیند میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے تمام دن کی تھکن نے اس کے جسم اور ذہن کو ایک نئے سرے سے سکون پہنچا دیا ہو۔ نمرا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ذہن میں ایک سوال آیا، یہ بچی کس کی ہے؟ وہ جانتی تھی قونین خانزادہ ایک گنوارا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کے بارے میں جتنی بھی خبریں وہ پڑھ چکی تھی سب میں یہی ذکر تھا کہ وہ بیچلر ہے، تو پھر یہ بچی کس کی ہو سکتی تھی؟ یہ سوال نمرا کے دماغ میں ایک ہتھوڑے کی طرح بار بار بج رہا تھا۔ نمرا خود کو ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی سمجھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے فیصلے عقل و شعور کی بنیاد پر کیے تھے، اور اس کا ایک طویل تجربہ تھا، خاص طور پر بچوں کے بارے میں، کیونکہ اس نے ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کیا تھا اور بچوں سے اسے بے حد محبت تھی۔ وہ ان کی معصومیت اور سادگی میں ایک خاص خوبصورتی دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل عائزہ کی معصومیت سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ عائزہ کے ننھے ہاتھوں کی نرم سی گرفت اور اس کے گلابی چہرے کی معصومیت نے نمرا کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی نظریں اٹھا کر دوبارہ قونین پر مرکوز کر دیں۔ اسے یہ سوچنے کا موقع مل رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی۔ اس کی زندگی جس کے بارے میں اس نے بہت سے خواب دیکھے تھے اب اس کے ہاتھوں میں نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر نمرا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا پتہ لگا کر رہے گی کہ یہ بچی کون ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور سمجھداری پر بھروسہ کرتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اس کا یہ سوال حل ہو سکتا ہے۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے گی کہ قونین کی یہ بچی کس کی ہے اور اس کے درمیان کیا حقیقت چھپی ہے۔ آج رات جو اس کی زندگی کا ایک اہم اور منفرد لمحہ تھا، وہ اس کے لیے اتنی خوشی نہیں لا سکا جتنی پریشانی اور الجھنیں لے کر آیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات کس طرح اس قدر پیچیدہ اور بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس صورتحال سے نکل سکے، مگر ابھی اس کے لیے کوئی راستہ واضح نہیں تھا۔ نمرا نے ایک آخری نظر عائزہ پر ڈالی اور پھر بستر پر لیٹ گئے۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جلدی سے تلاش کرے، مگر اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں اور وہ ایک ایسی گہری نیند میں غرق ہو گئی جیسے وہ رات کے سناٹے میں اپنی پریشانیوں کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا جو نمرہ کے ذہن میں در آنے والے سوالات کو مزید پیچیدہ کرنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ عزم بھی تھا کہ وہ اس رات کو اپنی حقیقت جاننے کے لیے استعمال کرے گی۔ اس رات کا سکون محض ایک عارضی پل تھا جس کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے چھپ گیا تھا۔ اس کا سناٹا اور خاموشی قطرہ قطرہ گزر کر پگھلتے ہوئے صبح کی روشنی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں ہل رہی تھیں اور آسمان پر ہلکا سا رنگ بدل رہا تھا۔ دن کی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن یہ صبح کسی اور ہی طرح کی تھی۔ کونین خانزادہ کی آنکھیں سب سے پہلے کھلی تھیں اور اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں، پھر سیدھا نمرہ پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ چت لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سینے پر اس کی بیٹی عائزہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرانگی کی جھلک آئی۔ اسے ایک رات کا وہ لمحہ یاد آیا جب نمرہ نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بچی آپ کی ہے۔ کونین خانزادہ نے اس وقت نمرہ کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے ایک غم اور نفرت کی جھلک دیکھی تھی، لیکن آج صبح جب وہ عائزہ کو نمرہ کے سینے پر سوئے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سا اضطراب اس کے دل میں محسوس ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی نمرہ ہے جس نے کل رات اس سے سوال کیا تھا اور اب اتنی محبت اور نرمی سے عائزہ کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں سلاتی ہے۔ کونین کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ پہلی بار نمرہ سے ملا تھا۔ وہ اتفاقی طور پر اسکول فنڈ دینے آیا تھا جب اس کی نظر نمرہ پر پڑی اور وہ اسکول کے کوریڈور میں ایک بچی کے آنسو صاف کر رہی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ وہ لمحہ کونین کے دل میں اتر گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے دل کے گہرے حصے میں چھید کر دیا ہو۔ وہ ایک بے تکلف نیک دل لڑکی تھی جو اپنی ذاتی زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود دوسروں کی مدد کر رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کونین نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نمرہ کو اپنی دلہن بنائے گا تاکہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ کونین خانزادہ نے ہمیشہ اپنی بیٹی کا خیال رکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک مرد کبھی بیٹی کو ویسا پیار اور خیال نہیں دے سکتا جیسا کہ ایک ماں دے سکتی ہے۔ لیکن وہ خوفزدہ تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سوتیلی ماں اچھی عورت نہیں ہوتی، ایک اولاد کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے وہ ہر بار دوسری ماں لانے کے خلاف رہا تھا، مگر جب اس نے نمرہ کو دیکھا تھا تو لمحے میں یہ فیصلہ لے چکا تھا کہ اس کی بیٹی عائزہ کی ماں نمرہ ہی بنے گی، اور آج اسے اپنے گھر میں دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نمرہ پر ایک مان سا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کرے گی، اسے اپنی بیٹی تسلیم کرے گی، اور کہتے ہیں نا کہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ کونین نے گہری سانس لی اور آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ خاموشی سے واش روم میں گیا، وہاں غسل کیا اور کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں ملازمہ نے ناشتے کی ٹیبل سجا رکھی تھی۔ اس نے عظمی کو دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں آفس جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں عائزہ کا خیال رکھنا، نمرہ کو آگاہ کر دینا، ابھی وہ دونوں سو رہے ہیں، جب وہ باہر آ جائیں تو ان کو اچھے سے ناشتہ پیش کرنا۔ یہ کہہ کر کونین ٹھہرا نہیں تھا بلکہ مینشن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آواز نمرہ کے کمرے تک پہنچی مگر وہ نہ سنی۔ نمرہ کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہ بے خبر سو رہی تھی کہ کونین کا کیا فیصلہ کر چکا۔ اس کے سینے پر عائزہ سو رہی تھی اور وہ اپنی نیند میں غرق تھی۔ نمرہ کی آنکھیں کھلیں تو وہ ایک لمبی نیند کے بعد آہستہ آہستہ اپنی فضا میں بحال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائزہ اب بھی اس کے سینے پر سو رہی تھی، چھوٹے اور بے گناہ سے چہرے پر پرسکون نیند کے جھرمٹ میں گم۔ نمرہ کے دل میں غیر معمولی سکون تھا، اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ۔ اس نے بہت آہستہ سے عائزہ کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ یہ لمحہ نمرہ کے لیے خاص تھا، اس کا دل بھر آیا۔ وہ بچی کے بارے میں گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ نمرہ نے بہت احتیاط سے عائزہ کو اپنے سینے سے الگ کیا تھا۔ عائزہ نے اسے اتنی محبت دی جیسے اس کی اپنی ہو۔ نمرہ نے بہت احتیاط سے عائزہ کو اپنے سینے سے الگ کیا اور اسے بستر پر لٹایا، پھر خود اٹھ کر واش روم کی طرف چل پڑی تھی۔ فریش ہو کر جب نمرہ کمرے سے باہر آئی تو سب سے پہلی نظر عائزہ پر پڑی۔ بچی اٹھ چکی تھی اور چت چھت کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی ذہن میں کوئی گہری سوچ ہو۔ نمرہ کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک آئی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ بچی کیوں نہیں رو رہی؟ رات بھر کا وقت گزرا اور ایک انجان گود میں آنے کے باوجود بھی عائزہ کی آنکھوں سے ایک بھی نمی نہیں نکلی۔ عام طور پر اس عمر کے بچے نئے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے روتے ہیں،
لیکن عائزہ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ نمرہ کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ عائزہ کے قریب پہنچی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچی نے بڑی محبت سے سر اٹھایا اور نمرہ کے سینے میں سمو گئی۔ نمرہ نے ایک لمحے کو محسوس کیا کہ یہ بچی کچھ خاص ہے۔ اس کا دل اور دماغ کچھ مختلف سوالات کے گرد گھومنے لگے۔ نمرہ نے عائزہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے عظمی نے سامنا ہوا، جو ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ عظمی نے ادب سے نمرہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، سلام بی بی، صاحب خانزادہ بول کر گئے ہیں کہ آپ اچھے سے ناشتہ کر لیں اور عائزہ بی بی کو مجھے دے دیں، ان کا خیال مجھے رکھنا ہے۔ یہ سن کر نمرہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس شخص کی سوچ میں کچھ اچھی باتیں تھیں، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہ ٹھہری۔ اس نے فوراً اسے سر کو نفی میں ہلایا اور کہا، یہ میری بیٹی ہے نا، میں اس کا خیال رکھوں گی، تم اسے دودھ لا دو، اسے بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس کے لفظوں میں ایک ماں کی محبت اور تحفظ کی جھلک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عائزہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور اس کا خیال رکھے گی۔ عظمی نے نرم لہجے میں جواب دیا، جی بی بی، جیسے آپ کہیں۔ لیکن اس کی نگاہوں میں ایک ہلکا سا سوال تھا۔ شاید وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی تھی کہ نمرہ کیوں اس بچی کے ساتھ اتنی مشغول ہو گئی ہے۔ نمرہ لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ اس کی نظریں سامنے پڑی ہوئی چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ بچی کس کی ہے۔ وہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنے کو تیار تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے اس حقیقت کا پتہ لگائے، کیونکہ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اور شکوک تھے۔ کیا یہ بچی کونین خانزادہ کی بیٹی ہے یا پھر اس کا کسی اور سے کوئی اور رشتہ ہے؟ نمرہ کی ذہنی حالت کچھ عجیب سی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس معاملے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک تسلی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو حقیقت چھپ رکھی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ بس ایسے ہی اس بچی کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہو جائے جب تک وہ نہ جان لے کہ عائزہ کے والدین کون ہیں۔ اس دوران عظمی دودھ لے کر آئی اور عائزہ کو دیا۔ نمرہ نے عائزہ کو بہت نرمی سے دودھ پلاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں ایک خاص چمک محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک گہرا سوال تھا کہ اگر عائزہ کونین خانزادہ کی بیٹی ہے تو اس کی ماں کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بچی یہاں کیسے آئی؟ نمرہ اس راز کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی جب عظمیٰ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کی بوتل تھی، جسے اس نے فوراً نمرہ کی طرف بڑھا دیا۔ نمرہ نے دودھ کی بوتل کو نظریں گھمائے ہوئے قبول کیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عظمیٰ نے ناشتہ ٹیبل پر چمچوں اور پلیٹوں کا انتظام شروع کیا۔ نمرہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر شدت سے اپنی نظریں عظمیٰ کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ وہ اسے باز نہیں بلکہ ایک سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عظمیٰ جب ناشتہ سجا چکی تو نمرہ نے آہستہ سے سوال کیا، آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عظمیٰ نے سر اٹھا کر فوراً جواب دیا، بی بی جی تقریباً 10 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ نمرہ نے جواب سنا تو سر کو ہلکی سی جنبش دی اور پھر گہری نگاہوں سے عظمیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، دیکھو میں یہاں اب نئی ہوں، یعنی یہاں کی مالکن اب میں ہوں۔ سب اختیارات میرے پاس ہیں۔ اگر تم مجھ سے کچھ بھی چھپایا یا میری بات کا جواب نہیں دیا تو یہ نوکری تمہارے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ عظمیٰ ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر نمرہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کچھ تذبذب اور غیر متوقع ہونے کی جھلک تھی۔ نمرہ کی باتوں میں ایک سنجیدگی اور اتھارٹی تھی جو عظمیٰ کے لیے نئی تھی۔ نمرہ نے اس کی گڑبڑ کو نوٹ کیا اور مزید کہا، اب جو میں پوچھوں گی تمہیں سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ یہ بچی کس کی ہے اور کونین خانزادہ کے ماضی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنے سخت مزاج ہیں؟ تم یہاں 10 سال سے کام کر رہی ہو نا، تم تو انہیں بہت اچھے سے جانتی ہو۔ مجھے یقین ہے تمہیں سب پتا ہوگا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے سب بتاؤ۔ عظمیٰ کا چہرہ یکدم ہوش ربا اور گڑبڑا سے بھر گیا۔ وہ نمرہ کی باتوں کے دباؤ کے تحت کسمس آئی اور سر جھکا کر کہا، بی بی جی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مجھے صاحب نے منع کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہ بولوں۔ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ نمرہ نے اس کے الفاظ پر نہ تو برا مانا اور نہ ہی تھمی، بلکہ ایک اور سرد لہجے میں کہا، اگر تم نہیں بھی بتاؤ گی تب بھی تمہاری نوکری خطرے میں ہی پڑے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھے بتا دو۔ اگر تم نے سچ بتایا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری نوکری خطرے میں نہیں آنے دوں گی۔
نمرا کی باتوں میں خاص قسم کی یقین دہانی تھی جس سے عزمی تھوڑی ہمت پکڑنے لگی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، کچھ لمحوں تک اپنی نگاہیں نمرا سے بچا کر نیچے جھکائے رکھی، جیسے وہ کسی کٹھن فیصلے کا سامنا کر رہی ہو۔ نمرا کی آنکھوں میں کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ کن رنگ تھا، جیسے اس نے عزمی کو یہ آخری موقع دیا تھا۔ عزمی نے نمرا کی باتوں کا اثر محسوس کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرأت کرنے لگی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بی بی جی، صاحب خانزادہ کے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوا جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ شخص ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، لیکن مجھے آپ سے کچھ باتیں چھپانے کی اجازت نہیں۔ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے وعدہ چاہیے کہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سمجھیں گی۔ نمرا کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں اور وہ اگلے الفاظ کی شدت سے منتظر تھی۔ تمہیں جو بتانا ہے فوراً بتاؤ۔ نمرا کا لہجہ سنجیدہ اور تیز تھا، اس کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ عزمی نے گہری سانس لی اور پھر اس کی نظروں میں ایک ہلکا سا تذبذب آیا، جس کے بعد اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، یہ بچی ایک راز ہے بی بی جی۔ صاحب خانزادہ نے اس بچی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، لیکن اس کا ماضی اور کچھ پیچیدہ ہے۔ عزمی کی آواز میں ایک افسردگی چھپی ہوئی تھی جب وہ نمرا کے سامنے کونین خانزادہ کے ماضی کو بیان کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک غمگین چمک تھی، جیسے وہ خود اس کہانی کا حصہ ہو اور وہ لمحے ابھی تک اس کے دل میں زندہ ہو۔ صاحب جی کے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، عزمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی گہرے غم میں ڈوبی ہو۔ اس کی پرورش ان کی دادی نے کی تھی، جو ان کی سرپرست تھیں۔ شروع میں ہم سب نے یہی سنا تھا کہ ان کی دادی ان سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر جب ہم نے انہیں قریب سے دیکھا تو ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ زلیخا بیگم بہت ہی سخت مزاج عورت تھیں۔ ان کا کہنا تھا وہ کونین خانزادہ صاحب کی شادی اپنی پسند سے گاؤں میں کریں گے، جبکہ کونین صاحب کہتے تھے کہ وہ شادی اپنی پسند سے کریں گے۔ عزمی نے ایک لمبی سانس لی اور نمرا کی آنکھوں میں گھومتے غم کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا کا دل عائزہ کے لیے نرم ہو چکا ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ بچی کس درد سے گزری ہوگی۔ کونین صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے جس کا نام رامین تھا۔ ان کی محبت میں وہ پور پور ڈوبے ہوئے تھے۔ عزمی نے سر نیچا کرتے ہوئے کہا، جیسے یہ گہرا راز ہو جو وہ نمرا کے سامنے کھول رہی ہو۔ یہ بات زلیخا بیگم کو بھی معلوم تھی اور اس بات سے وہ بہت زیادہ اختلاف رکھتی تھی۔ جب کونین صاحب نے دیکھا کہ ان کی دادی ماں شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تو انہوں نے رامین بیگم سے چھپ کر شادی کر لی۔ عزمی کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کی آواز میں افسوس کی گونج تھی، جیسے وہ کسی سانحے کو یاد کر رہی ہو۔ مگر زلیخا بیگم کے بہت اثر و رسوخ تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ کونین صاحب کی بیوی رامین بیگم حاملہ ہے تو انہوں نے ان پر زیادہ نظر رکھنا شروع کر دی، اور پھر آخری موقع آیا جب رامین بیگم نے بیٹی کو جنم دیا تو اس پر زلیخا بیگم نے اسپتال میں کچھ ایسی خرابی کروائی کہ وہ ڈیلیوری کے وقت ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ عزمی کی آنکھوں میں خاص قسم کی تکلیف چھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت کونین خانزادہ کے لیے کتنا دردناک تھا، اور ہماری چھوٹی عائزہ بی بی وہ باکس میں چلی گئی تھی۔ یہ وقت صاحب کے لیے بہت برا تھا۔ انہیں یہی لگا کہ یہ سب قدرت کی طرف سے ہوا، مگر جب ان کے گارڈ نے تمام حقیقت ان کے سامنے کھولی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نمرا نے اپنی نظریں عزمی پر مرکوز کی اور دل میں ایک کچوکا لگا، جیسے اس نے یہ حقیقت ابھی تک نہ جانی ہو۔ عزما نے مزید کہا، انہوں نے اپنی دادی سے تمام رشتے توڑ لیے ہیں اور اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ زلیخا بیگم اب اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں ہے، جبکہ صاحب خانزادہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں۔ شروع میں وہ بالکل بیگانے ہو گئے تھے، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ان کی بیٹی گھنٹوں روتی رہتی تھی، رات بھر اکیلی بستر پر پڑی رو رو کر سو جاتی تھی۔ عزمی کی آواز میں ایک درد بھرا تھا، جیسے وہ ایک غمگین حقیقت کو بیان کر رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب عائزہ بیٹی بہت بدل چکی ہے۔ انہوں نے بن ماں کے ہی کچھ زندگی گزار لی تھی۔ جب وہ روتی تھی تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ نمرا کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کل رات سے روئی کیوں نہیں تھی۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کا خیال کوئی نہیں رکھتا، اسی لیے اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہ اس کا دل غموں سے بھر گیا اور وہ بے ساختہ عائزہ کو اپنے سینے سے لگا کر دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی،
اس نے بھی بن باپ کی زندگی گزاری تھی اور وہ جانتی تھی کہ ماں باپ کی غیر موجودگی کا کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ عائزہ کا بہت خیال رکھے گی اور کونین خانزادہ کو بھی زندگی کی طرف واپس لے آئے گی۔ یہ اب اس کی فیملی تھی۔ بے شک اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسے بیچ دیا تھا، نکاح کے بدلے ایک موٹی رقم دی تھی، مگر وہ ہر بات کو فراموش کر گئی تھی۔ اسے اب اپنی فیملی کو دیکھنا تھا۔ رات کا وقت تھا اور جیسے ہی کونین خانزادہ نے دروازہ کھولا، پورا گھر خاموشی کے پردے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازمین اپنے کوارٹرز جا چکے تھے اور ایک سناٹا گھر کے ہر کونے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے بے اختیار لاؤنج میں ایک نظر ڈالی جہاں اس کی بیٹی عائزہ کے چند کھلونے اور چھوٹے سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ منظر اسے ایک انجانی سی غمگینی میں ڈوبا ہوا نظر آیا، جیسے وہ اپنی زندگی کے کسی پیچیدہ موڑ پر پہنچ چکا ہو۔ کونین نے دماغی طور پر اپنے آپ کو پرسکون کیا اور آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اور نمرہ موجود ہیں۔ کمرے میں پہنچتی اس کی نظر سیدھی بستر پر پڑی، جہاں عائزہ خوشی خوشی لیٹی ہوئی تھی اور نمرہ اس کے پیٹ پر گدگدی کر کے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ نمرہ کی مسکراہٹ، عائزہ کی ہنسی، یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور کونین اس لمحے کی حقیقت میں محو ہو گیا ہو۔ چند لمحے کے لیے وہ اپنے قدموں کو روک کر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ نمرہ کی مسکراہٹ اور عائزہ کی بے فکری اسے دل سے خوش کر رہی تھی، لیکن پھر جیسے کسی داخلی احساس کے تحت نمرہ کی نظر پیچھے کی طرف پڑی اور اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کونین کی طرف قدم بڑھائے۔ کونین جو پہلے ہی حیرانی کی کیفیت میں تھا، مزید حیران ہو گیا۔ نمرہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے نہ صرف مسکرا رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک محبت بھری چمک تھی۔ نمرہ نے فوراً اپنے آپ کو اس کے قریب کیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ آپ نے ذرا بھی میرا انتظار نہیں کیا، نمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں نے آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، پھر ہم تینوں ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ کونین ابھی تک چپ تھا۔ نمرہ کا انداز اسے اور زیادہ حیران کن کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اس کے چہرے کی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کونین نے ایک لمحے کے لیے اس اپنی آنکھوں نمرہ کی طرف اٹھائی اور بغیر کچھ کہے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے خود کو ترتیب دینا ہوگا، لیکن اس کا دماغ مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا۔ واش روم میں جانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر آہستہ آہستہ باہر آیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نمرہ اور عائزہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنے بال سیٹ کیے اور لاؤنج میں آ گیا، جہاں پہلے ہی نمرہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا دیا تھا۔ نمرہ وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کونین داخل ہوا، نمرہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور محبت سے لبریز لہجے میں بولی، کتنی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آ جائیں، کب سے بھوک لگی ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا اور میری پیاری سی گڑیا نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کونین کا دماغ تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا، لیکن نمرہ کے رویے میں بدلاؤ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ نمرہ کے بولنے کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنی کرسی کھسکائی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ نمرہ نے کھانا چھوڑا اور فوراً اپنی بیٹی عائزہ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر کونین کے لیے ایک نیا حیران کن لمحہ تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں نمرہ اور عائزہ کی اس محبت بھری قربت پر مرکوز تھیں۔ عائزہ کی مسکراہٹ، نمرہ کی محبت بھری نگاہیں اور کونین کی خاموشی، یہ سب کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خوشگوار اور پرسکون زندگی کی جھلک دیکھ رہا ہو۔ کھانے کے بعد کونین نے خاموشی سے اپنی پلیٹ سمیٹی اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن وہ ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس اپنی زندگی کے اس لمحے میں مگن ہو چکا تھا اور نمرہ کے ساتھ اس کی بیٹی کا یہ رشتہ اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ کونین خانزادہ کمرے میں داخل ہو کر چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ نمرہ کا بدلتا ہوا رویہ جو پہلے سرد اور مغرور تھا، اب اتنا محبت بھرا اور نرم ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اندر کی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک اندرونی خوف تھا جو اس کے دل میں گہرا بسا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی عورت پر بھروسہ نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ اس کی دادی کی وجہ سے اس نے ہمیشہ عورتوں سے دھوکہ اور لالچ کو محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نمرہ کی محبت بھری مسکراہٹیں، اس کا نرم رویہ اور اس کی قربت ایک چیلنج ہو سکتی ہے، اور اس کا دل ابھی تک اس بات کے لیے تیار نہیں تھا
چند لمحوں کے بعد نمرا کمرے میں آئی اور جیسے ہی کونین کی نظر اس پر پڑی وہ اس کے بدلتے ہوئے لباس میں ایک نئے انداز میں دکھائی دی۔ لال رنگ کا لباس اس پر بہت جچ رہا تھا اور اس کی نرم ہنسی اور مسکراہٹیں جیسے کوئی خوبصورت خواب ہو۔ وہ عائزہ کو بستر پر لٹا کر بہت احتیاط سے اس کے پاس بیٹھی اور جیسے ہی کونین نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہونے کی کوشش کی تو نمرا نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کونین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور نمرا نے نرمی سے کہا، آپ کو کچھ پتا ہے؟ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو صرف شوہر پورا کرتا ہے۔ آپ کو تو بالکل ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ کونین نے اس کی باتوں کو بے وقت سمجھا اور ایک سرد نگاہ ڈالی، پھر اچانک اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، مجھ سے چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے اس کام پر فوکس کرو۔ مجھے یہ بتانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں اور مجھے کیا پورا کرنا ہے، اسی لیے ہوش سے کام لو۔ نمرا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غم کی لہر آئی، مگر وہ ہمت والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں آگے آنے والے آنسوں کو دھکیل کر دور کیا اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ عمل کونین کے لیے مکمل طور پر غیر متوقع تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے سینے میں ایک نئی کیفیت تھی۔ نمرا اس کے سینے میں منہ دیے دھیمی آواز میں بولی، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ رامین جیسی ہوتی ہیں تو کچھ زلیخا بیگم جیسی ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کونین صاحب، عائزہ کو میں اپنی بیٹی مانوں گی، آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، میری گٹی میں وفا شامل ہے۔ کونین کے دل میں ایک عجیب سی مکسڈ فیلنگ تھی۔ وہ نمرا کی باتوں میں سچائی محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے اندر وہ خوف بھی تھا جو اس کی ماضی کی تلخیوں سے آیا تھا۔ نمرا نے مزید کہا، میں جانتی ہوں ماں یا باپ کے بغیر اولاد کے لیے رہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور مجھ سے بدگمان نہ ہو۔ اس رات میرا رد عمل اس لیے برا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے جھوٹ کہا کہ آپ مجھے آسائش بھری زندگی دیں گے۔ جہاں تک مجھے پتا تھا آپ کنوارے ہیں، میں نے بھی یہی تصور کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ رکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ کسی بھی عام لڑکی کا یہی رد عمل ہو سکتا ہے۔ نمرا کی باتیں سنی سنائی ہوئی لگ رہی تھیں، مگر کونین کو ایک لمحے کے لیے اس کے جذبات کی سچائی کا ادراک ہوا۔ نمرا کی آنکھوں میں بے انتہا محبت اور سچائی کی جھلک تھی، اور اس کے دل میں اب یہ سوال اٹھنے لگا تھا کہ کیا وہ واقعی کسی کو اعتماد دے سکتا ہے، خاص طور پر ایک عورت کو۔ نمرا نے سر جھکا کر مزید کہا، مجھ سے بدتمیزی کرنے کے لیے مجھے معاف کر دے، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ نمرا آپ کو اپنا 100% دے گی۔ کونین کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بدلا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے بہت کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس کے دل میں ایک نیا راستہ کھول دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے نمرا کی باتوں کو سچ سمجھا۔ پھر بغیر کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ نمرا کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ نمرا ایک معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے لیے نمرا کو منتخب کیا تھا، وہ لڑکی جو اس کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہو سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ چاند کی نرم روشنی چھن کر اندر آئی، لیکن جیسے ہی یہ لمحہ گزرنے لگا چاند بھی شرم سے بادلوں میں چھپ گیا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، اور دونوں کی محبت اب خاموشی سے گہری ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ نمرا کی صرف ایک کوشش تھی، اس کا ٹوٹا ہوا گھر بچا لیا تھا۔ وہ صرف عائزہ کی ماں نہیں تھی بلکہ کونین کی بیوی بھی تھی، اور اسی حق سے اس نے کونین کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اور اس بات کی عزت کونین نے بھی کی تھی۔ وہ چاہتا تو اس دن اسے جھڑک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے بیوی ہونے کا مان دے دیا تھا۔ اس کی زندگی خوبصورت رنگ لے چکی تھی۔ عائزہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی، اور اس نے ہمیشہ اپنے قریب صرف اور صرف نمرا کو دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی، اور وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہی زندگی کا المیہ ہے۔ اگر ہر شخص جھکنے میں پہل کر لے گا تو رشتے ٹوٹتے ہوئے بچ جائیں گے، محبت جڑتی چلی جائے گی اور نفرت کہیں دور بھاگ جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ نفرت کو قریب کرتے ہیں اور محبت کو دور بھیج دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر خراب ہو جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں اور اولاد ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر نمرا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے دماغ سے کام لیا تھا اور ایک معصوم بچی کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔